بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیوز ایٹ فاطمہ میں ویلکم. ویورز، گڑیاں جو ہیں وہ آئی ہیں میدان میں. ویسے تو جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہیں تو وہ میدان میں ہی آتی ہیں، اور یہاں پر گڑیا نے جو اپنا ولاگ اپلوڈ کیا ہے اس میں پہلی جو پوائنٹ میں نے نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو نیولی مدر سمجھ رہی ہیں. ابھی تک پتہ نہیں ان کا دماغ کیوں یہ سوچ رہا ہے کہ وہ 12-13 سال پرانی کوئی برائڈ ہیں جن کے یہاں کوئی پہلا بچہ ہوا ہے، اور جو نئی جو موم ہوتی ہیں ان کی جو بزی اسکیجول ہوتا ہے وہ ویسے ہی شو کر رہی ہیں. کیوں کر رہی ہیں ایسا؟ دیکھیں یہاں پر جس طریقے سے وہ زینب کے لیے ایک خاکہ پیش کرتی ہیں کہ جیسے پتہ نہیں یہ بچی پیدا ہوئی ہے، ان کے لیے پالنا بہت مشکل ہے، ان کی لائف چینج ہو گئی ہے اور ان کو ٹائم نہیں مل رہا ہے، اور کسی طریقے سے بھی ان کا پرانا اسکیجول واپس نہیں آ رہا ہے. یہ بات گڑیا خود کہتی ہے. اچھا، یہاں پہ میں کہتی ہوں کہ کون سا ایسا پرانا اسکیجول ہے جس پہ وہ کہتی ہے میں اسی اسکیجول پہ واپس آ جاؤں؟ تو بھائی کون سا پرانا اسکیجول ہے؟ آپ کی پوری زندگی وہی ہے گڑیا. یہ ویوز لینے کے لیے، لوگوں کی موٹیویشن لینے کے لیے بات کی جاتی ہے. اگر دیکھا جائے تو گڑیا کا جو روٹین لائف ہے وہ یہی ہے. اب کوئی نیا بندہ دنیا میں آتا ہے یا ان کے گھر آتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو تو وہ ٹائم دے گی نا. اب یہ زینب کو جس طریقے سے جو ایک ماں کرتی ہے کام، اس کو فیڈ کرانا، اس کو بات دینا، اس کے وہ مساج کرنا، اس کے کپڑے واش کرنا، پھر گود میں لینا، پھر ظاہر سی بات ہے جو گریجولی بچہ جو کیا کھاتا ہے وہ سیریلیک وغیرہ اور جو کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں گریجولی چینج آتا ہے اس کی لائف میں، وہ تمام کرنا. تو ظاہر ہے جب آپ کی اولاد ایک بیچ میں آئی ہے، زندگی میں آئی ہے، اب اس کو جو ٹائم دینا ہے اس کے ٹائم کو آپ یہ کہتی ہیں کہ میری لائف میں جو ہے نا میرا روٹین چینج ہو گیا. تو یار یہ چینج تو اب ہو ہی گیا، اور اس میں تو بہت چینج آئے گا. گریجولی جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی ضرورتیں، اس کی فلیکسیبلٹی، اس کی ہیلتھ، اس کی کیئر، اس کی ایجوکیشن، وہ تمام چیزیں آپ کو زیادہ دیکھنی پڑیں گی. اور یہ تو لڑکی ہے، اس کا تو ماں سے بہت زیادہ کنیکشن ہوگا، بہت ساری چینج لائف میں آئے گی، اس چیز کو آپ ہی کو دیکھنا ہوگا. اب گڑیا جو ہے وہ کیوں اتنی ننھی بن رہی ہے مستقل؟ ایک تو ہر ولاگ میں یار اس عورت نے تنگ کیا ہوا ہے، میری روٹین بہت چینج ہو گئی ہے، مجھے ٹائم نہیں ملتا. کیا ٹائم نہیں ملتا؟ ہر دفعہ تو کھانا جو ہے آپ کے ولاگ میں، آپ کی ویڈیو میں دکھایا جاتا ہے کہ کبھی آپ کے ہسبینڈ باہر سے لا رہے ہیں، زیادہ تر تو آپ اپنی اماں کے یہاں سے کھانا لاتی ہیں. ٹھیک ہے، میں اس میں یہ نہیں بولوں گی کہ کیوں لاتی ہوں، ٹھیک ہے آپ کی ماں کا گھر ہے، تمام لیڈیز جو ہیں ماں باپ اور بہن بھائیوں کے گھر سے جو ہے کھانے لاتی ہیں اور ہیلپ ہوتی ہے ایک دوسرے کی، سب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی فیملی چینل ہو، چاہے کوئی وہ ریئیکشن چینل ہو، چاہے کوئی وہ ویورز ہوں، وہ سب ایک نیچرل فیکٹر ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے بڑے اچھی چیز ہے کہ آپ کی جو ساس ہیں، حالانکہ وہ سگی بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ آپ کے لیے اتنی ہیلپ کرتی ہیں کہ آج کھانا آ گیا تھا تو دوپہر میں نہیں بنایا، پھر آپ رات کا کھانا بنا رہی ہیں. تو یہ بڑی گڈ لک ہے آپ کی، کیونکہ یہاں پہ اتنے چینلز ہیں، یہاں پہ اتنی فیملیز ہیں، اور وہ تمام فیملیز جو ہیں بیچاری وہ نیولی بورن بچے بھی پال رہی ہوتی ہیں، اپنے کپڑے بھی دھو رہی ہوتی ہیں، ماسی نہیں آئی ماسیوں کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہیں، گھر کا جو ہے گروسری بھی لا رہی ہوتی ہیں، بچوں کو مینٹین بھی رکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ان کی جوائنٹ فیملی ہوتی ہے جس میں بڑی بڑے فیملی ہے، جیٹ ہے، جٹھانیاں ہیں، ان کے بچے ہیں. یار بڑی بڑی فیملیز میں لڑکیاں رہ رہی ہیں بیچاریاں، اور وہ کچھ نہیں بول رہی. ٹھیک ہے. تو آپ ایک بچی پہ، اور 2 بچے آپ کے میچیور ہیں، کوئی چننے مننے نہیں ہیں، وہ ماشاءاللہ ٹھیک بچے ہیں. یہاں پہ تو ایک بچہ 5 سال کا ہوتا ہے، دوسرا 3 سال کا ہوتا ہے، ایک اور ہو جاتا ہے. تو وہ تو پھر رونے بیٹھ جائیں، وہ تو جل سے جلوس نکالے کہ بھائی ہم تو بہت بیزی ہو گئے، ہماری لائف میں تو بہت فرق آ گیا. تو جو پیرنٹس بننے کا جو ڈیسیجن ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے بعد انسان کے بھی ہاتھ میں ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس کو بننے کے بعد نہ بجائے اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے. ٹھیک ہے. آپ کہتی ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس کو گود میں لے کے، ہوتی ہوگی، لیکن اس کے بعد آپ ناک منہ نہیں چڑھائیں اور یہ بھائی میں تو جلدی جلدی یہ کام کر لوں، میں جلدی جلدی وہ کام کر لوں. آپ کہتی ہیں وہ جو جہانگیر اور عباد ہے ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، ان کو بہت سنبھالنا پڑتا ہے. یار وہ بچے نہیں ہیں جو کھا نہیں سکتے، جو پی نہیں سکتے، ان کو کھانا تو وہ خود ہی کھا لیں گے. اور جہانگیر جو ہے اس سے تو بڑے بڑے کام بھی آپ کروا لیتی ہیں، دیگچے تک اٹھوا لیتی ہیں جب ضرورت پڑتی ہے. تو اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے. تو یہاں پہ یہ شو کرنا کہ بھائی بچی بڑی مشکل بنی ہوئی ہے میرے لیے، گھر جاتی ہیں تو اماں کی گود میں دے دیتی ہیں. ٹھیک ہے. گیسٹ کے گھر جائیں گی تو ان کے بچوں یا بڑوں کے ہاتھ میں دے دیں گی، اپنا ریلیکسیشن لے لیں گی، کھانا وانا کھا کے پھر بعد میں ویڈیو کیپچر کرنے کے لیے بیٹی کو گود میں لے لیا. یہ کیا شو کر رہی ہیں؟ یہ تو آپ امبر والا کام شو کر رہی ہیں نا.
پتہ چل رہا ہے کہ بھائی بچیوں میں، دونوں لڑکیوں میں قوت برداشت نہیں ہے، قوت سمجھ نہیں ہے۔ یہ جو ابھی آپ گھر چلا رہی تھیں، اس سے پہلے آپ کے دونوں بچے ایک اس قابل ہیں کہ بندہ وہ کھانا پینا، بات لینا، واش روم جانا، اپنی ایجوکیشن وہ کہہ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، وہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ انفینٹس جو ہوتے ہیں، یہ ظاہر ہے پورے کے پورے ماں باپ پر ہوتے ہیں، ان کو پالنا ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، نیولی موم نہیں ہیں آپ۔ یہ شو کرنا کہ میں تو بہت پریشان ہوں، مجھ سے تو یہ کام نہیں ہو رہا، میری زندگی تو بیلنس میں نہیں ہے، بہت چینج آ گئی ہے لائف میں، تو ظاہر ہے جب ماں کی لائف میں ایک اولاد آئے گی تو صرف آپ ہی کی زندگی نہیں ہے جس میں چینج آ گئی، اس میں چینج نیچرل فیکٹر ہے، مگر اس میں ناز نخرے دکھانا، اس میں جو ہے میم میں نکالنے سے یہ شو ہو رہا ہے کہ آپ کی تربیت میں کچھ نہ کچھ پرابلم رہ گئی اور شادی کے 12-13 سال بعد بھی آپ اسی طریقے سے بیٹھی ہوئی ہیں۔ بندہ پرفیکٹ ہو جاتا ہے یار، کام آ جاتے ہیں کہ یار میں نے 2 بچے ماشاءاللہ پالے، میرے لیے پرابلم نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے لیے تو ایسا بن گیا جیسے پتہ نہیں پہلی دفعہ آپ موم بنی ہے۔ ویڈیوز میں بھی یہی دکھایا جاتا ہے نا، تو شو کیا کیا جا رہا ہے؟ یہاں امبر بولتی ہے یار مجھ سے گھر نہیں سنبھالا جا رہا، شادی بڑا مشکل ہے، یہ بڑا مشکل ہے، صبح اٹھنا پڑنا ہے، ذمہ داریاں ہیں، ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے۔ دوسری طرف سے آپ بھی شو کر رہی ہیں کہ جو ہے مجھ سے میرے روٹین چینج ہو گیا۔ پھر یہاں پہ بات آتی ہے آلو کے کٹلس اور تحسین اور معطر۔ دیکھیں یہاں پہ معطر جو ہے پہلے سے کہا گیا تھا کہ اس کی ماں جو ہے ان کے گھر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ اچھا جب ویڈیوز بنی اس پہ تو کیا آپ نے نہیں دیکھی؟ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ شو کرتے ہیں کہ ہاں یار ایسا نہیں ہوا ہے تو اب ایسا کر کے دکھاؤ تاکہ لوگوں کے فیڈ بیک چینج ہو، لیکن یہاں پہ مخالفتیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ یہ سب کچھ نہیں ہو سکا۔ اچھا یہاں پر جو آلو کے کٹلس بنائے گئے وہ معطر کے سامنے ہی بن رہے ہیں، تو بھائی آپ نے کہا کہ ہاں، میں نے کہا چلو یہی رکھ دو، کچھ اور نہیں تھا، کوئی لانے والا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ جب آپ کے اپنے مطلب کے کام ہوتے ہیں نا، آپ آن لائن آرڈر کر دیتی ہیں چیزیں بڑے مزے سے، بھائی آن لائن کھانا آ رہا ہے، آن لائن چیزیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے لیے کھانا آ رہا ہے، ان لاز بنا کے بھیج رہے ہیں۔ ان لاز کے گھر بھی تو کارڈ دینے گئی ہوگی نا معطر، انہوں نے تو ویڈیو نہیں بنائی، نہ انہوں نے پرمیشن دی، کیونکہ آپ کی ساس کا کارڈ نہیں دیا ہوگا، اس نے ڈیفینیٹلی دیا ہوگا، ساس ہیں، دیور جیٹ جو بھی ہیں ان کو نہیں دکھایا گیا۔ یہاں پر اتنا کباب میں نے دیکھے تھے، تو جلے بھنے کباب آپ نے بنائے، اس کو دیکھ کے نہیں لگ رہا تھا کہ یار 12-13 سال ہو گئے اس عورت کی شادی کو اور اس نے گھر سنبھالا ہوا ہے رسپانسبلٹی سے۔ پھر یہاں پہ آپ کے گھر میں وہ آپ کے کون ہے مزاج خدا، کیا نام ہے ان کا، مظہر جو ہے، وہ وہیں گھوم رہے ہیں، وہ بیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے مزے سے، تو وہ نہیں لا کے دے سکتے؟ جب آپ کی پسند کے لوگ آتے ہیں تو اڑتے ہوئے جاتے ہیں آپ۔ اور وہ تحسین نہ کٹلس کو یوں، محسن جو ہے نا کٹلس کو یوں آئی برو چڑھا کے نا یوں دیکھ رہا تھا، وہ بولا نہیں لیکن وہ دیکھ رہا تھا کہ یار کیا مجھے عزت دی ہے اور کیا میری بیوی کو عزت دیتے ہیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ ہم خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا رشتہ آتا ہے نا، اس کو ہم عزت دیتے ہیں کہ یار یہ آئدر لڑکی ہماری ہو، لڑکا باہر کا ہو، لڑکا ہمارا ہو، لڑکی باہر کی ہو، لیکن دونوں کنڈیشنز میں ہم اپنی فیملی کو دیکھ کے سوچتے ہیں یار یہ سیکنڈ پرسن باہر کا ہے، اس کے لیے رسپیکٹ رکھی جائے گی۔ اور دیکھا بھی یہ جاتا ہے کہ یار ہمیں تو اتنا پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے، ہم کیسے خاموش رہیں، ہم کیسے اس چیز کو اگنور کر سکتے ہیں؟ لیکن اگنور اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ ڈی ویلیو کرتے ہیں دوسرے کو، یعنی کہ وہاں آپ کے ہسبینڈ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے مزے سے موبائل سے کھیل رہے ہیں، کوئی ورتھ نہیں ہے کارڈ کی، کوئی ورتھ نہیں ہے، کوئی گیسٹ آئے ہیں تو ان کے لیے میں کچھ منگا لوں۔ پہلی فرصت یہ تھی کہ آپ کو دیکھنا تھا آپ کا بھائی آ رہا ہے اور جو آپ کی بھابھی ہیں وہ اپنے بھائی کی شادی کا کارڈ دینے آئی ہے، پہلے بھائی کی شادی کا کارڈ، اس میں کوئی ورتھ نہیں دی گئی، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ صرف آپ کو جو ہے ہاں کارڈ باقاعدہ دکھایا گیا ویڈیو میں پراپر، کس ڈیٹ کو ہے، فیملی کا نام، یہ وہ، مگر یہاں پر یہ نہیں دکھایا گیا کہ ہم کس طرح سے سرو کرتے ہیں اپنے آنے والے گیسٹ کو، اور جو کہ خوشی کی ایک نیوز لے کے آیا ہے۔ تو اپنے آپ کو بھی تو بندہ دیکھے نا کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں، خود ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہے۔ اور دوسری بات، اتنا سب کچھ ہوا اس کے بعد بھی گڑیا کے گھر معطر کی اماں نہیں آئی، تو وہ دیکھتی ہوں گی نا کہ ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے۔ گڑیا کا ایٹیٹیوڈ چھپا نہیں رہتا، امبر کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ امبر کی زبان بہت چلتی ہے، لیکن گڑیا کا فیشل ایکسپریشن جو ہے اس کو دیکھنے کے بعد معطر کی اماں نے ہمت نہیں کی اس کے گھر آنے کی۔ سو فرینڈ یہاں پر بہت چیزیں جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں، ایک بندے کے فیشل ایکسپریشن سے، وربل کمیونیکیشن سے بہت کچھ کھل جاتا ہے۔ جب کیمرے کے سامنے آتا ہے نا بندہ تو کوئی چیز چھپی نہیں رہ جا سکتی۔ اچھا یہاں پر میں لاسٹ میں کہہ رہی ہوں، اف یو لائک مائی ویڈیو سو ہٹ دا بیل آئیکن، آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ، ٹل دین اللہ حافظ، بائے بائے۔